ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بار ایک تاجر غلاموں کی منڈی میں گھوم رہا تھا۔ وہاں اسے ایک ترک بچہ بہت پسند آیا۔ تاجر نے اس بچے سے اس کا نام پوچھا۔ بچہ بہت ذہین تھا اور عقل مند بھی۔ اس نے جواب دیا، جناب، میں اپنا نام بتا کر اپنے نام کی توہین نہیں کرنا چاہتا۔ میں غلام ہوں، اسی لیے آپ جس نام سے بھی پکاریں گے وہی میرا نام ہوگا۔ تاجر کو اس کے جواب پر بہت حیرت ہوئی، لیکن اسے یہ بات بھی پسند آئی کہ بچے میں اس نفس کا احساس باقی ہے۔ تاجر نے فوراً اس بچے کو خرید لیا۔ تاجر نے اس بچے پر خاص توجہ دی اور اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا۔ بچے نے بہت جلد تیر اندازی، تلوار بازی اور شہ سواری میں ایسی مہارت حاصل کی کہ خود تاجر بھی حیران رہ گیا۔ ایک دفعہ غزنی کا بادشاہ شہاب الدین غوری ایک بار گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ تاجر اپنے اس غلام کو لے کر اس کے پاس پہنچا اور کہا، حضور، میرے اس غلام کو گھڑ سواری میں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ بادشاہ نے مسکرا کر لڑکے سے پوچھا، تم کتنا تیز گھوڑا دوڑا سکتے ہو؟ لڑکے نے نہایت ادب سے جواب دیا، حضور، گھوڑے کو تیز دوڑانے سے زیادہ ضروری اسے اپنا متی بنانا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے چونک کر اسے دیکھا اور ایک بہترین گھوڑا اسے دیتے ہوئے کہا، لڑکے، تم اس گھوڑے کو اپنا متی و فرمانبردار بنا کر دکھاؤ۔ لڑکا اچھل کر گھوڑے پر بیٹھا اور کچھ دور اسے چلا کر لے گیا اور پھر پلٹ کر واپس آیا۔ لوگ اور بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ واپسی میں بھی گھوڑا اپنے پاؤں کے نشان پر ہی چلتا ہوا آیا۔ بادشاہ نے سوچا، جو شخص ایک جانور کو اس طرح اپنا فرمانبردار بنا سکتا ہے، اس کے لیے انسانوں کو متی بنانا کیا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس نے فوراً اس غلام کو خرید لیا جس کا نام قطب الدین تھا۔ جی ہاں دوستو، یہ کہانی ہے مسلمانوں کے ایک مشہور بادشاہ قطب الدین ایبک کی۔ دلی کی کویت اسلام مسجد اور قطب مینار اسی بادشاہ کی یادگاریں ہیں۔ قطب الدین ایک بہت ہی سخی بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک غریب اس کے دربار میں آیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ 1,00,000 روپے اگر کسی جگہ رکھ دیے جائیں تو اس سے سکوں کا اتنا بڑا ڈھیر لگ جاتا ہے کہ اس کے سائے میں ایک کتا تک بیٹھ سکتا ہے۔ میں نے کبھی 1,00,000 روپے نہیں دیکھے۔ قطب الدین نے فوراً حکم دیا کہ 1,00,000 سکوں کا ڈھیر لگایا جائے۔ وہ غریب بہت دیر تک اس ڈھیر کو دیکھتا رہا اور پھر بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور ایک ٹھنڈی سانس لے کر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ بادشاہ نے اسے پکار کر بلایا اور کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ اپنے پیسے تو لیتے جاؤ، اور 1,00,000 روپے اسے عطا کر دیے۔